ایصال ثواب کی مجلس مرحومین کو یاد کرنا بھی ان کے لیے کار خیر کر کے ان کے لیے کچھ ثواب کا ذریعہ فراہم کریں، اس سے زیادہ ضروری اور شاید اس سے زیادہ ضرورت اس مجلس کی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اس میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مجلس اور یہ موقع اس بات کو یاد دلانے کے لیے اور احساس کرانے کے لیے کہ کل تک جو ہمارے درمیان تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کل وہ دن آئے گا کہ جب یہاں پر ہم نہیں ہوں گے اور ہمارے لیے مجلس ہوگی۔ یہ ہمیں یاد دلانا، ہمیں متوجہ کرانا۔ اسی لیے ایصال ثواب کی مجلس کے دو فائدے ہیں، ایک ثواب کا ایصال ہے مرحوم کے لیے انشاءاللہ، اور دوسرا اپنے لیے عبرت اور ایک سبق کی طرف توجہ کہ موت ایک حقیقت ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہمیں وہاں لٹایا جائے گا، اور اگر وارثین صحیح رہے اور انہیں کچھ احساس رہا ایصال ثواب کا تو شاید مجلس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جب یہ مجلس ہوتی ہے تو اس طرح کی مجلس میں کچھ اہم نکات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے جو ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہو سکے، اور انہی نکات میں سے ایک نقطہ جس کی طرف میں اپنی لکنت والی زبان کے ساتھ میں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں اور شاید ناقص جملہ بندی کے ذریعے سے آپ کے سامنے جو پہنچانے کی کوشش کروں گا، چونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآنی کانسیپٹ ہے جو سب سے پہلے میری اپنی زندگی کے لیے اور پھر انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ خدا بند عالم سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 182 اور 183 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، انہیں بتایا گیا تھا تمہیں کس راستے پر چلنا ہے کس راستے کو فالو نہیں کرنا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ، ایک نے سننے سے انکار کر دیا، کہا یہ محمد جادوگر ہے، اس کی بات ہمیں نہیں سننا ہے، لوگوں کو ان تک کے پہنچنے سے روکا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ری ایکشن یہ تھا کہ جب رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے سننے سے انکار کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، جو بھی جاتا ہے اس کا برین واش کرتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کے سوچنے کے طریقے کو بدل دیتا ہے، تو تم لوگ اس کے پاس جانا چھوڑ دو، اور لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روکا ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا، جو لوگ روک رہے تھے ان کی باتوں کو نہیں سنا اور رسول خدا سے اپنا رابطہ بنایا۔ اس میں بھی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس نے سنا اور اس کے اوپر پکا ایمان لے کر آ گئے وہ، پھر اس کے بعد جب ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ ہم نہیں کہیں گے، ہم لات، حبل، عزا، وہ جو پہلے زمانے کے بت تھے ہم ان کو ہی مانیں گے، تو وہ اس عالم میں کہ جب ان کو جلتی زمین پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے بدن کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کو رکھا جاتا تھا اور اوپر سے تپتا پتھر نیچے سے جلتی زمین، اور اس وقت ان کو اذیت کی جاتی تھی، اس عالم میں بھی وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا اور ان لوگوں نے اس راستے کے اوپر ثابت قدمی رکھی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان لایا، قبول کیا، قبول کرنے کے بعد میں ایک وقت تک کے ساتھ تھے، جس چیز کو مانا اس کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جیسے شمر، بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، شمر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ میں
معاویہ کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہادت کے دروازے تک کے گیا تھا، زخمی ہوا تھا، لیکن آخر میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سوار ایمان امام علی کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ آخر کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ عاقبت پہ خیری کی دعا بہت ضروری ہے۔ ہم آج اچھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے، جب انہیں یہاں لٹانے کے لیے لایا جائے اس وقت تک ہم اچھے رہیں، اس کی دعا بہت ضروری ہے۔ شمر بہت بڑی مثال ہے۔ زبیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں جناب سیدہ کی وصیت تھی کہ کچھ لوگوں کو ہی آنا ہے، باقی لوگوں کو آنے نہیں دینا ہے، خاص لوگوں کے لیے وصیت، اور خاص لوگوں کو منع بھی کیا تھا، ان کو تو آنے مت دینا، ان کو آنے مت دینا، اور یہ تاریخ کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک تاریخی موضوع جو ابھی میرا موضوع یہاں نہیں ہے، میرا موضوع قرآن کی آیت کی طرف آنا ہے، لیکن اس میں ایک شخص تھا جو جناب سیدہ کی تشییع جنازہ میں موجود تھا، اس شخص کا نام تھا زبیر۔ چھوٹی بات ہے کہ ایک شخص جناب مولا کائنات کے ساتھ، جناب امامین حسنین کے ساتھ، جناب سلمان کے ساتھ وہ آ رہا ہے جناب سیدہ کے تشییع جنازہ میں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، جناب سیدہ کی تشییع جنازہ میں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ جمل میں علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی جنہوں نے ایک وقت تک جو ایمان لایا اس کے اوپر ثابت قدم رہے، لیکن آہستہ آہستہ پٹری سے اتر گئے۔ یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے، بہت ڈراؤنی چیز ہے، اور یہ کسی کے لیے ڈراؤنی ہو یا نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے ڈراؤنی ہونا چاہیے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ جب زبیر کا یہ عالم ہو سکتا ہے، شمر کا وہ عالم ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارے لیے کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہمارا یہ عالم نہیں ہوگا؟ شاید ہو جائے، اور خدا نہ کرے کہ ہو۔ یہ صرف اپنے آپ کی توجہ کے لیے اور تذکر کے لیے، یہ کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ تھی کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں لیکن زبانی طور پر، کیونکہ ان کو اپنی جان بچانا تھا، کیونکہ ان کو کچھ سزاؤں سے بچنا تھا۔ اس میں ابو سفیان کا نام اور اس خاندان کا اور بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے قطعی طور پر اور یقینی طور پر کہ یہ ایمان لائے نہیں، انہوں نے صرف زبانی طور پر کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا، یہ اس طرح۔ لیکن ایک کیٹیگری جو بہت خطرناک ہے اور جو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، میں اپنے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، میری مراد کوئی مخاطب میں سے نہیں، اپنے لیے یہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ توجہ کیجیے، خداوند عالم قرآن میں اور روایتوں میں الگ الگ جگہ پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک کلمے کی طرف۔ وہ کلمہ ہے ارتداد کا کلمہ، سیدھے راستے سے پلٹ جانے کا کلمہ۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا، یعنی کیا پلٹ جائے گا؟ یعنی لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننا چھوڑ دے گا۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں نہیں، یہاں یہ مراد نہیں، یہاں مراد یہ کہ جو تعلیم رسول نے دیا تھا، جو چیزیں رسول نے سکھایا تھا، اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دے گا۔ کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، کہتا تو ہے محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، لیکن صرف کہتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو اگر ایک بندہ صرف کہتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے پلٹ گئے ہیں عمل کے میدان میں۔ تو اب اس آیت کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یعنی کیا جھٹلایا؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آج سے اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہوں، پہلے میں یہ کہتا تھا اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے، آج سے میں نہیں کہوں گا اللہ میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا رب ہے۔ نہیں، یہ نہیں، مراد یہ ہے کہ جو ان کو کہا گیا تھا، جن چیزوں کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی تھی، انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ خدا مند کیا کرتا ہے؟ توجہ کیجیے، قرآن کے اندر خدا نے کچھ قانون بیان کیے ہیں، جس کے لیے ورڈ یوز کرتا ہے خدا سنت۔
اللہ کی سنتیں ہیں قرآن کے اندر، تو قانون، ان قانون کو کہا جاتا ہے اٹل قانون، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے اٹل قانون کے اندر کسی طرح کی کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے ایک قانون اللہ کا یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا اٹل قانون ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی. ظاہری طور پر یہ سب ملک الموت ان کے گھر پر بھی گیا، مولا کائنات امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ، بڑی بڑی ہستی، کل نفس. یہ الگ بات ہے کہ شہادت کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شہید مرتا نہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. ظاہری طور پہ ملک الموت گیا یا نہیں گیا، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے. جناب نوح کو لمبی عمر دیا، آخر میں ان کو بھی جانا پڑا. آج جو زندہ ہیں کل ان کو جانا ہے. کوئی زندہ اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس کو مرنا نہیں، سب کو جانا. تو ایک اٹل قانون ہے. اسی طرح سے اللہ کا ایک اٹل قانون ہے کہ جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے گا، خدا کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ سنستدرجہم، خدا ان کو مہلت دے گا، ان کو فرصت دے گا، درجہ بدرجہ انہیں فرصت دے گا. ایک آدمی ہے جو نعمت کو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ اس کو فرصت دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے. سنستدرجہم، درجہ بدرجہ اسے آگے بڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. من حیث لا یعلمون، یہ جو اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اس طرح سے آگے بڑھا رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اللہ اس کو کس طرح سے آگے بڑھا رہا ہے. وہ آیت کو جھٹلا رہا ہے لیکن اللہ اس کو درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہا ہے. ایسے بڑھا رہا ہے کہ جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سین ہو رہا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، پھر اللہ کہتا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے تم اپنے حساب سے جو کرنا چاہتے ہو ابھی کرو. اس نے آیت کو جھٹلایا ہے، اللہ درجہ بدرجہ آگے بھی بڑھا رہا ہے اور اس کو چھوڑ دیا. پھر آگے اللہ کہتا ہے اِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ، میں جو سوچتا ہوں، میں جو جال بچھاتا ہوں، قید یعنی جال بچھانا، میں جو جال بچھاتا ہوں، میں جو پلان کرتا ہوں نا، یہ بہت مضبوط ہے، اس سے پھر کوئی نکل کر جا نہیں سکتا، اس جال میں ضرور پھنسے گا. کیسے؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی ڈسکوری ٹائپ کے چینل کے اوپر جہاں جانوروں کی ڈاکیومنٹری بتائی جاتی ہے، توجہ کیجیے. ایک جنگل ہے، ایک جنگل کے پیچھے، درخت کے پیچھے ایک شیر ہے، چیتا ہے جو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا مثال، ایک چیتا ہے، ایک شیر ہے، درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. سامنے سے ایک ہرن ہے جو بہت تیز دوڑتا ہے. ہرن تیز دوڑتا ہے نا، ایک ہرن ہے. اگر چیتا ابھی چاہے گا اس ہرن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جہاں چھپا ہے وہاں سے نکلے، تو ہرن اور اس میں ڈسٹینس زیادہ ہے، فاصلہ زیادہ ہے، ہرن بھاگنا شروع کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھاگے گا، پیچھا کرے گا، اس کو پکڑ لے گا، لیکن بہت محنت کرنا ہے، اس کو بہت محنت کرنا ہے، بھاگنا ہے. آخر میں ہو سکتا ہے پکڑ لے، ہو سکتا ہے نہ پکڑے، لیکن دور ہے تو اس کو ابھی بھاگنا ہوگا. جو ہوشیار چیتا ہوتا ہے، اسٹریٹجسٹ ٹائپ ہوتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہرن ابھی گھاس چر رہا ہے، کچھ کھا پی رہا ہے نا، کھانے میں یہ ایسے چھپ کر بیٹھتا ہے کہ ہرن کو پتہ نہ چلے گا میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوں. آہستہ آہستہ ہرن، گدھا یا جو بھی دوسرا جانور ہے وہ گھاس چرتے 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 اس کے نزدیک آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ لوگوں نے اس طرح سے دیکھا ہو. جب یہ نزدیک آتا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، تاڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، غور سے نظر یعنی پوری طرح سے اس کے اوپر نظارت کر رہا ہے. اور جب وہ بہت نزدیک آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صرف ایک جھپٹا اور پوری طرح سے ہرن کے اوپر تسلط، قبضہ. خدا یہ والی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم، ہم درجہ بدرجہ ان کو آگے بڑھاتے ہیں، اس چیتے اور شیر کی طرح کہ جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف یہ ہرن خود اپنے قدموں سے آگے بڑھ کر آ رہا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے پہلے اس کی طرف حملہ نہیں کیا، یہ مثال سمجھانے کے لیے. وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ جو میں نے سازش کیا ہے، یہ جو میں نے جال بچھایا ہے،
یہ بہت مضبوط ہے، اب یہ نکل نہیں سکتا۔ وہ جب دور تھا نکل سکتا تھا، بھاگ سکتا تھا، شاید بچ جاتا، لیکن نہیں، اب صرف ایک جھپٹا اور اس کے اوپر پورا قبضہ۔ بچ سکتا ہے وہ؟ نہیں بچے گا، کیونکہ خود اپنے قدموں سے اس نے اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچایا ہے کہ بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو کام ہے اور یہ جو ریزلٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سنت استدراج۔ استدراج یعنی درجہ بدرجہ کسی کو مہلت دینا، درجہ بدرجہ کسی کو آگے بڑھانا۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ کن لوگوں کے لیے یہ اٹل قانون ہے؟ ان لوگوں کے لیے اٹل قانون ہے جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ کتنا عجیب، جو آیت کو جھٹلا رہا ہے اس کو اللہ نعمت دے رہا ہے، اس کو موقع دے رہا ہے، اس کو اس طرح سے مشغول کر رکھا ہے کہ وہ خود اپنے پیروں سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمرود کو اتنا کیوں دیا، فرعون کو اتنا کیوں دیا، فلانی کو اتنا کیوں ملا، شداد، حامان، قارون؟ یہ سنت استدراج ہے۔ انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو کہا اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، دیکھنا ہے کتنا تم کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد ان کو اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ پھر کوئی بچنے کی گنجائش باقی نہیں۔ جہاں پر فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد ان کے ساتھ ہوا ہے، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہم سب کے لیے ہے، تو ہماری توجہ اس کی طرف بہت ضروری ہے۔ اور جب یہ قانون ہے کہ اس قانون کے اندر اس آیت کے ذریعے سے میں اپنی بات کے دوسرے نقطے کی طرف آنا چاہوں گا، توجہ کیجیے۔ ایک قانون ہے جو آیتوں کو جھٹلائے گا، یعنی کہ آیتوں کو جھٹلائے گا جس کو مانتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو مانتے ہیں اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی سنت استدراج کے اندر جانے لگ جائیں گے۔ یہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا جو امتحانات لیتا ہے، بھوک کا امتحان لیتا ہے کسی کا، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں، کہتے ہیں بہت آسان امتحان ہے۔ ایک امتحان ہوتا ہے کسی کی اولاد کے مرنے کا امتحان، آسان امتحان ہے۔ کسی کے گھر میں کسی رشتہ دار کے مرنے کا امتحان، آسان امتحان ہے۔ یہ سب امتحانات اپنی جگہ، کہتے ہیں کہ سب سے سخت امتحان جو اللہ لیتا ہے کسی کا، وہ استدراج والا امتحان لیتا ہے۔ آدمی عمل کے میدان میں اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ اس کو نعمت کے اوپر نعمت، نعمت کے اوپر نعمت دیتا چلا جا رہا ہے، نتیجے میں وہ خود دھوکے میں رہتا ہے کہ میں کس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آخر میں دیکھتا ہے کہ پھنس گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس دنیا میں سب سے سخت امتحان خدا رب العالمین کی طرف سے یہ امتحان کہ جو مہلت دیتا ہے، خدا فرصت دیتا ہے نعمتوں کے ذریعے سے، بہت سخت امتحان ہے۔ کیسے کرتا ہے خداوند عالم؟ توجہ کیجیے گا، کہتا ہے خداوند عالم اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، ہم جن لوگوں کو مال دیتے ہیں، پیسہ، جن لوگوں کو ہم اولاد دیتے ہیں، زندگی ان کی بہت اسموتھ گزر رہی ہے، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ، ہم انہیں بہت زیادہ بخشنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ بخشنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ہماری بہت جلدی ہے ہمیں ان کو خیرات پہنچانے کی اور نیکیاں پہنچانے کی۔ خدا کہتا ہے لا، بل لا، نہیں ایسا نہیں، لا یشعرون، وہ سمجھ نہیں رہے۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ نعمتیں، یہ زندگی، یہ سانس، ایک کے بعد ایک سانس، آیتوں کو جھٹلانے کے بعد، عمل نہ کرنے کے بعد، ہر یہ ایک سانس ہمارے لیے درجہ بدرجہ خطرے سے قریب ہونے کے لیے ایک الارمنگ ہو سکتی ہے، ہر ایک سانس۔ خدا کہتا ہے بل لا یشعرون، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں یا ان کو نیکی پہنچانے میں، خیرات دینے میں جلدی کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ان کے اوپر لطف و کرم ہے، نہیں، ہم انہیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ایک انسان بھول جاتا ہے وہ بات جو اس کو سکھائی گئی تھی، جب ایک انسان بھول جاتا ہے وہ بات جو اس کو سکھائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں خدا کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ابواب کل شیء، جب ایک انسان بھول گیا وہ بات جو اس کو سکھائی گئی ہے، خدا کہتا ہے ہم اس کے اوپر تمام چیزوں کے دروازوں کو اور کھول دیتے ہیں۔ بھول گیا یہ جو اس کو سکھایا گیا ہے، خلوص کے ساتھ زندگی، ریاکاری سے بچنا،
مومنوں کا دل نہ دکھانا، یہ سب اس کو سکھایا گیا. بھول گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی ہونا چاہیے وہ الگ چیز ہے، لیکن خدا کہتا ہے فتحنا علیہم، ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے اوپر کھول دیتے ہیں ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازوں کو، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اتنا اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اتنا اس کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں کہ خوشحال زندگی گزارتے رہتا ہے. کب بھول گیا ہے جو سکھایا گیا تھا، بھول گیا، اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے. یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آیت جو ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 44، اور وہی قرآن جو میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے پاس بھی ہے. کن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو بھول گئے، جو سکھایا گیا بھول گئے. بھولنے والے کو انعام دیا جاتا ہے تو یہ انعام نہیں. خدا کہہ رہا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کا دروازہ ہم اس کے اوپر کھول دیتے ہیں، نعمتوں کی بارش کرتے ہیں. کیسی بارش کرتے ہیں؟ اتنی بارش کرتے ہیں حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہونے لگتا ہے. کیا بات ہے، بہت نارمل اور خوشحالی والی زندگی، ایک دم اسموتھ زندگی گزر رہی ہے. بما اوتوا، جو کچھ اب اس کو عطا کیا جا رہا ہے. پھر خدا کہتا ہے اخذناہم بغتۃ، بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا نا، اب اچانک اس کو ہم پکڑیں گے. اس ہرن کی طرح جو آرام سے گھاس پھوس کر رہا تھا، بھول گیا کہاں، خوش ہے، لگا ہوا ہے اپنے کاموں میں مگن ہے، لیکن اچانک اب جھپٹتا. اب خدا کہتا ہے اخذناہم بغتۃ، بس اچانک پکڑیں گے. فاذا ہم مبلسون، اب وہ ٹائم یہ ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کو اخذناہم بغتۃ، ہم انہیں اچانک پکڑیں گے اور یہ بالکل بیچارے ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے. اب اس کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا. یعنی کیا ہوا؟ اب سسٹم دیکھیے، پروسیس دیکھیے. جو اس کو سکھایا گیا تھا بھول گیا. پہلا مرحلہ ہے بھول جانا، غفلت. بھول جانا غفلت، کوتاہی ہے. ہمیں پتہ ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن پہلے مرحلے میں غفلت ہوتی ہے. جو چیز سکھائی گئی تھی اس کی طرف ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے. جب توجہ کم ہوتی ہے تو توجہ کم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر جیسے ہی میری توجہ کم ہوتی، میری نکیل کو اگر کس لیا جاتا، میری رسی کو ٹائٹ کر لیا جاتا، تو مجھے احساس ہو جاتا بھائی میں بھولا، اس کی سزا مجھے ملی ہے. لیکن نہیں، خدا کہتا ہے فتحنا، ہم ان کے اوپر علیہم ابواب کل شیء، ان کے اوپر تمام نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیے. تو میں بھولا، غفلت کیا میں نے. غفلت کے فوراً بعد اللہ کہتا ہے کہ اب ہم اس کے اوپر نعمتوں کا سلسلہ شروع کر دیں. جیسے ہی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اب یہ انسان کو ایسا فیل ہونے لگتا ہے میں بہت اچھا بندہ ہوں، جو کچھ میں کام کر رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مال ہے، اولاد ہے، جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، اتنے لوگ سلام کرنے والے، اتنے لوگ ملنے والے ہیں. اور اپنی زندگی کو عام طور پہ ایسے انسان سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت ہی نارمل اور صحیح والی زندگی چل رہی ہے. غفلت کی، کوتاہی تھی، نسیان تھا، بھولنا تھا، فراموشی تھی. اس کے فوراً بعد میں نعمتوں کا سلسلہ آیا. اب یہ جب نعمتوں کا سلسلہ آیا تو ایک غلط فہمی آ گئی کہ میں اچھا انسان ہوں، ایک دم نارمل زندگی، میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دینداری کے حساب سے اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ جتنا بھی میں عمل کروں ہوں یہی ہے، اگر میں برا ہوتا تو اتنی نعمتیں تھوڑی ملتی. اللہ کا فضل و کرم ہے یہ سب جو مجھ کو مل رہا ہے. لیکن خدا بند عالم پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ خوش فہمی کے بعد میں مزید ان کے اوپر غفلت آ جاتی ہے، مزید غفلت آ جاتی ہے. یعنی وہ چیزیں جو ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہو سکتی تھی، نعمتیں جو ایک کے بعد ایک اللہ دے رہا، اور اس سے وہ متوجہ ہوتے کہ جب میں نے گناہ کیا، بھول گیا، اس کے بعد بھی جب اللہ نے نعمت دیا ہے تو اب مجھے سدھرنا ہے. سدھرنے کے بجائے اس کے اوپر عادت کرنے لگتا ہے. اس کے لیے معمولی سی بات ہو جاتی ہے، وہ غفلت نارمل ہو جاتا ہے، نارملائز کر لیا اس نے سب چیزوں کو. اسی مزید غفلت میں یہ زندگی گزارنے لگتا ہے. جیسے ہی یہ مزید غفلت میں زندگی گزارتا ہے فَأَخَذْنَاهُ بَغْتَةً، اب اللہ اچانک اس کے اوپر اپنے شکنجے کو کستا ہے. اور جب اللہ شکنجہ کستا ہے تو پھر اس کے پاس پلٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب یہ بے بس، اب یہ بیچارہ ہے.
اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ والا جو کام ہے خداوند کی عالم کہ آیت کو بھولو گے، مجھے یاد کرنا چھوڑو گے، اور اس کے بعد میں نعمتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، یہ والا سلسلہ جو ہے یہ استدراج ہے۔ اور میں نے پہلے کہا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ امتحانوں سب سے سخت امتحان اگر کسی کا کوئی ہو سکتا ہے وہ یہ والا امتحان، کیونکہ ایک وہ بھول چکا ہے، بھولنے کے باوجود اس کے اوپر نعمت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، نعمت کا سلسلہ شروع ہونے سے اور وہ زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے اس راستے پر وہ چلا جاتا ہے، اور پھر اچانک پکڑا جاتا ہے، پھر پلٹنے کا کوئی راستہ اس کے پاس باقی نہیں ہے۔ یہ والی جو سنت ہے، یہ والی سنت، اس میں بھی خدا دو طرح سے کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پکڑتا ہے، یعنی زندگی میں اس کو جو کچھ دیا تھا اچانک اس سے چھین لیتا ہے، اس کو ایک موقع ملتا ہے، ایک مرتبہ اس کو فرصت ملتی ہے کہ اب پلٹ جائے۔ اب تک تم سمجھتے تھے تم بہت عقل مند ہو، تم سمجھتے تھے تم اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے سے، اپنے لوگوں کے ذریعے سے، رشتے دار، پہچان والے، دوست، پارٹنر، ان کے ذریعے سے بہت اوپر جا سکتے ہو۔ ایک سوئی چبھی غبارے میں، پھٹا، گرا، ختم۔ پھر احساس ہونا چاہیے کہ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ تھا اس کی طرف سے تھا، اس کی وجہ سے تھا، اس کو موقع ملا۔ اور ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ موقع دنیا میں نہیں ملتا، اس کو جو پکڑا جاتا ہے تو پھر سے اس کو یہاں پر، اور یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت سخت ہے۔ زندگی میں جب جس کو یہ موقع ملتا ہے کہ اس کے غبارے میں سوئی چبھتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ خدا تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، کوئی اور طریقے سے بھی سمجھا سکتا تھا، اس کو اس وقت برا لگ رہا ہے، لیکن اگر حقیقت میں سوچے گا تو خدا نے اس کی بھلائی کے لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں آ جاتا تب اس کو وہ سوچنے اور بدلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور زیادہ تر لوگوں کو خدا یہ موقع عطا کرتا ہے زندگی کے اندر، تو وہ خدا ہے، اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے کھیپ نہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں نے بنایا ہے تو بس بھرنا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر مرحلے میں لوگوں کو روکا جائے تو ہم پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تیزی سے اس کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس نے اگر غبارے میں سوراخ کیا ہے اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس سے بدلہ لینا ہے، بلکہ اس کو متوجہ کرنا ہے کہ بیٹا متوجہ ہو جاؤ، میرے بندے متوجہ ہو جاؤ۔ لیکن اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، یا وہ اللہ سے شکایت میں لگ جائے، اللہ سے لڑنے جھگڑنے لگ جائے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ارے جب میرے پاس پیسہ تھا تو میں نے مسجد بنانے میں، جب میں کروڑ پتی تھا تو 5,000 روپیہ میں نے دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا غبارہ اس طرح سے پھٹنا چاہیے، میں نے 5,000 روپیہ دیا تھا کروڑ پتی تھا تب، یہ نہیں کہتا ہے کہ کیا کیا اس نے 5,000 روپیہ۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی، ہم سے یہ سوال ہونا چاہیے اس وقت کہ جتنی نعمتیں دیا اس میں سے تم نے کتنا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں سے میں نے کتنا دیا ہے، اگر چھوٹا موٹا کچھ کر لیا ہے وہ بھی اپنے لیے کیا ہے تو اب اللہ کے اوپر احسان جتانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جو متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں خدا اچھا ہوا کہ تو نے متوجہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت تیری آیتوں کے مقابلے میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، تیرا شکر کہ تو نے متوجہ کیا، ہر جگہ میں تجھے یاد کروں۔ دو طرح کے لوگ، لیکن اگر کسی کا یہ غبارہ اس دنیا میں نہیں پھٹا، پھٹنا بہت ضروری اور اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے اچھا یہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آنا چاہیے، دور سے ہی ہمیں توجہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیتا کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کوئی ایک شیر ہے جو چھپے ہوئے بیٹھا ہے، اگر میں نزدیک جاؤں گا جکڑ لیا جاؤں گا، دور سے آہٹ محسوس ہونا چاہیے۔ اسی لیے معصومین کی دعائیں ہم لوگوں کے لیے، صحیفہ کاملہ اسی لیے ہے، امام حسین کی دعائیں عرفہ اسی لیے ہے، نہج البلاغہ اسی لیے ہے، تاکہ دور سے ہم آہٹ کو محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے دور سے آہٹ محسوس نہیں ہوئی، کہ وہ بہتر ہے کہ دور سے آہٹ محسوس ہو جائے، لیکن اگر دور سے آہٹ محسوس نہیں ہوئی تو غبارہ پھٹنا بہت ضروری ہے ہم جیسوں کے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عاقبت کا خیر ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہمیں جوار معصومین میں جگہ ملے،
تو یہ جگہ یہ غبارہ پھٹے بغیر نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ ہم تو غلط راستے پر ہیں، ہمیں احساس کے لیے یہ ضرورت ہے۔ تو اب جو ایک آدمی وہ ہے کہ جس کا غبارہ نہیں پھٹتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو پھر قرآن میں خداوند عالم اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے حتی اذا جاءوا احدهم الموت، ایک وقت آتا ہے کہ کسی کو موت آ جاتی ہے، لوگوں میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، سب کو آنا ہے، خدا اس طرح سے عکاسی کر رہا ہے، تو پھر خدا سے مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون، اے خدایا ایک مرتبہ مجھے اپنی دنیا میں پلٹا دے، بہت سارے اچھے کام تھے جو کرنا چاہیے تھے میں نے نہیں کیے، یہ غبارہ اگر قبر کے ذریعے سے پھٹے گا تو ہماری کی مثال، یہ ہمارے دل کی آواز کہ خدا مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں پلٹا دے، وہ اچھے کام، وہ نیک کام، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ اچھے کام جو مجھے کرنا چاہیے تو میں نے چھوڑ دیا، اب میں جاؤں گا تو یہ اچھے کام کروں گا۔ خدا پلٹ کر کہتا ہے کلا ہرگز اب تم کو پلٹایا نہیں، اب تم کو پلٹایا نہیں جائے، تم کو موقع ملا تھا، تم کو فرصت دی گئی تھی، زندگی دی گئی تھی، تم کو نعمتوں سے نوازا گیا تھا، اس وقت تم کو بتایا گیا تھا، اس وقت یہ کام تم کو کرنا چاہیے تھا، اب جب تم قبر میں آ گئے ہو، مر چکے ہو، اب تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا۔ یہ والا جو خدا کا قانون ہے، عدل قانون ہے، اس قانون کی طرف میں اور ہم سب جتنا جلدی متوجہ ہوں گے ہماری زندگی اتنی کامیاب ہوگی اور ہماری دعا جوار معصومین میں جانے کی قبول۔ لیکن اگر ہم اس قانون کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اس قانون کو اندیکھا لیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، یا ایک ٹائپ آف کیئرلیسنس ہے اس کی بنسبت ہماری زندگی میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم ان لوگوں کی طرح کہیں گے خدا مجھے پلٹا دیتا ہوگا، اور پھر خدا کا عدل قانون ہے تم کو پلٹایا نہیں۔ امام صادق علیہ السلام یہ حدیث کم سے کم میرے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے جھنجھوڑنے والی۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا بندیالم کسی ایک بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ بندے کے ساتھ نیکی کرو، تو توجہ کیجیے گا، ایک بندہ ہے جس کے ساتھ خدا یہ چاہتا ہے کہ خیر کرے، نیکی کرے، اور اس بندے نے گناہ کر دیا، فاذنب ذنبا، اس نے گناہ کر دیا، تو کیا ہوگا؟ اتبعہ بنعمت، خدا تعالیٰ فوراً اس کی نکیل کو کسے گا، اس کی رسی کو ٹائٹ کرے گا، ایک مشکل اس کے اوپر ڈالے گا۔ خدا خیر کرنا چاہتا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اس کو مشکل میں ڈال دے گا۔ کب یہ جو مشکلیں آتی ہیں، عام طور پر ہم لوگ کو مشکل کا دیکھنے کا طریقہ الگ ہے، امام صادق کا مشکل کو دیکھنے کا طریقہ الگ ہے۔ بہت ساری جگہ پر یہ مشکلات ہماری نکیل کو کسنے کے لیے، ہماری لگام کو پکڑنے کے لیے، کہ تم نے کہیں کوئی گناہ تو نہیں کیا جس کی طرف خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں خدا بندہ ایک نعمت کے مقابلے کی جو چیز ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے، سختی، زحمت، مشکل، وہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کی ہو۔ جب خدا بندے عالم کسی ایک بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اور اس بندے نے گناہ کیا تو خدا بندے عالم فوراً اس کے اوپر نعمت نازل کرتا ہے۔ اس گناہ کے فوراً بعد میں ایک نعمت آتی ہے، مشکل آتی ہے۔ کیوں مشکل آتی ہے؟ امام صادق کہتے ہیں یذکرہ الاستغفار، تاکہ اس کو یاد دلایا جا سکے کہ اللہ سے گناہ کی توبہ کر لو، یہ الارم۔ جیسی مشکل آئی متوجہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، خدایا مجھے معاف کرنا، تیری دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے میں نے تیرا مقابلہ کیا ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کا پیسہ میرے پاس ہو، اسی کے پیسے سے اس کی سپاری دے دوں گا،
تیری دی ہوئی نعمتوں سے میں نے تیرا مقابلہ کیا. تو یہ نقمت یذکرہ الاستغفار یہ کیوں آئی ہے؟ خدا سبق نہیں سکھانا چاہتا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس بندے کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کو استغفار یاد آ جائے. لیکن جب کسی بندے کو خدا چھوڑ دینا چاہتا ہے اس کے بعد اور وہ گناہ کرتا ہے تو امام کیا کہتے ہیں, توجہ کیجئے گا, اتبعہ بنعمت, اس کے گناہ کے بعد اللہ اس کو ایک نعمت دیتا ہے. صرف نعمت نہیں دیتا ہے, کہتے ہیں کہ اس نعمت کے اندر اور بڑھاوا کرتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے خدا بند عالم؟ ایک سوال کرتا ہے. اور ایک سلوات کا ساتھ ہے محمد جب ایک بندہ جس کو خدا چھوڑ دینا چاہتا ہے وہ گناہ کرتا ہے تو خدا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ بِنِعْمَتٍ, اللہ اس کو نعمت عطا کرتا ہے. صرف نعمت دیتا نہیں بلکہ زیادہ دیتا ہے. کیوں نعمت زیادہ دیتا ہے؟ يُنْسِيهِ الْإِسْتِغْفَارَ, تاکہ خدا بندہ اس کو استغفار کو بھلا دے, وہ گناہ کے اوپر توبہ نہ کرے. اور پھر امام کہتے ہیں یہ وہ اللہ کا قول ہے جو خدا کہتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اب یہ وہ والی بات ہے کہ خدا اس کو درجہ بدرجہ آگے بڑھاتا, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کو کس طرح سے چکرا جا رہا ہے. اور نعمتیں گناہوں کے باوجود ملنا یعنی یہ کہ تم سب کو چکرا جا رہا ہے. تو یہ والی جو سنت ہے قرآن میں 23 سے زیادہ سنتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. علماء نے اس طرح سے ذکر کیا ہے اٹل قانون, 23 سے زیادہ اٹل قانون. ان اٹل قانون میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ کے باوجود اگر نعمت مل رہی ہے تو یہ نعمت ہمیں دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے. صلوات گناہ کے باوجود اگر نعمت مل رہی ہے تو یہ نعمت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو استغفار سے دور کر رہے ہیں. اور اگر ہم استغفار سے دور ہو رہے ہیں یا گناہوں کے باوجود یا راستے سے اترنے کے باوجود ایسا محسوس کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ استدراج ہو رہا ہے, ہمیں جکڑا جائے گا اس ہرن کی طرح جو آہستہ آہستہ خود ہمارے شکار کے اپنے شکار کے نزدیک جا رہا ہے. کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب خدا نہ کرے ہم سے کوئی غلطی ہوتی اور غلطی کے بعد ہماری نکیل اگر کسی جائے تو فوراً ہم کو متوجہ ہونا چاہیے اس نکیل کسنے کے اوپر کہ جو نکیل کسی جا رہی ہے, جو ہماری لگام کو پکڑا گیا ہے, آنے والی مصیبت یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے اور ہمیں اس کی مغفرت طلب کرنا ہے. خدا بند عالم کے پاس دینے کے لیے کم نہیں ہے, ہم لوگوں کو اپنے آپ کو ایسا لینے والا بنانا ہے کہ ملنے کے بعد اس کی یاد ہمارے دلوں سے نہ جائے. اور یہ اس کا کرم ہے کہ اگر کبھی ہم کو وہ کم بھی دیتا ہے اس لیے کہ ہم متوجہ ہوں اس کی طرف, تو پھر امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کا اس سے بہتر مصداق کیا ہوگا کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو اگر ظاہری طور پہ اس نے مجھے مال نہیں دیا ہے لیکن یہ توجہ اس نے دلا دیا ہے کہ تم مجھ کو یاد کرنے کے راستے سے مت اتر, تو حقیقت میں امام حسین کا جملہ میرے لیے ہے کہ جس کو وہ مل گیا اس نے کچھ نہیں کھویا. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم پر کوئی مشکل آئے, یہ نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اور جس کو وہ مل گیا, ہمیں امام حسین پہ بھروسہ ہے نہیں ہے, ان سے سچا کون
یہ جنت کے سردار ہیں، یہ نجات کی سب سے تیز کشتی کا نام ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہیں، اور وہ کہتے ہیں جس کو وہ مل گیا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ تو اگر مشکل آئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس مشکل کے بدلے میں کتنی بڑی چیز مجھے مل رہی ہے، لیکن میں ایک مرتبہ نعمت کے چکر میں جا کر اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ جو میرا سودا ہے، یہ جو میری ڈیل ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نعمت تھوڑی دیر کے لیے مل تو جائے گی، سانس مل رہی ہے، مجھے زندگی مل رہی ہے، لیکن اگر وہ نہیں مل رہا تو امام حسین کہتے ہیں کہ جس کو تو نہیں ملا اس نے پھر کیا پایا؟ اور یہ امام حسین کا جملہ صرف پڑھنے کے لیے یا ہم کو سنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی میں انہوں نے اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کیا۔ ایک ایسا جوان جو ان کی زندگی کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھا، جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ رسول کی زیارت کرو تو اس کو دیکھتے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی مختلف دعاؤں میں اور خطبوں میں کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور ہم سب کو، یہ ہم سب کے لیے شکر کا مقام ہے کہ رسول خدا کی رسالت کے بعد پیدا کی۔ رسول سے بڑی نعمت اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی جو امام حسین کو ملی، جو امام علی کو ملی اور پھر ہم سب کو بھی ملی۔ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد، محمد کے غلاموں میں سے میں ایک غلام۔ رسول جیسی نعمت کو بہت بڑی نعمت یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑی نعمت جو امام حسین، اور ان کے سب سے شبیہ یہ بھی امام حسین کے لیے بہت بہت محبت کرتے تھے امام حسین، لیکن اس کی بھی قربانی کو پیش کیا۔ تو ایک پہلا کام جو ہم لوگوں کو کرنا ہے، استغفار کی طرف توجہ کرنا۔ ہر چیز جو ہمیں خدا کی طرف متوجہ کرے فوراً متوجہ ہونا چاہیے۔ کبھی نعمت کا آنا ہمیں خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے، اور کبھی نعمت کا جانا متوجہ کرتا ہے تو یہ خود ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو جس نے نعمت دیا اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ حقیقت میں اس کے خلاف نہیں ہے، اپنے خلاف استعمال نہیں کرنا، اپنے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ اگر اس نے مجھے کچھ دیا ہے تو اپنے خلاف استعمال نہ کروں گا، اس کی مخالفت، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر وہ ہم کو ایک کام کرنے کے لیے کہتا ہے یا کسی کام سے رکنے کے لیے کہتا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کچھ کمی ہو رہی تھی یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے۔ ایک آدمی تھا بہت بڑا زمیندار، مرنے سے پہلے اس نے اپنی جائیداد کو وقف کر دیا۔ اس زمانے کا بادشاہ اور کچھ لوگ، گورنر ٹائپ لوگ، اس کی زمین کو ہتھیانے کے لیے پہنچے کہ بھائی یہ جو آدمی کا زمیندار اپنا کیا، اس کا کوئی وارث ہے نہیں تو اس کی زمین کو ہتھیا لیا جائے۔ جب پہنچے تو پتہ چلا اس نے وقف کر دیا ہے زمین کو۔ عجیب جملہ کہتا ہے وہ گورنر، بڑا ہوشیار انسان تھا، زندہ تھا تو زمینیں اپنے پاس رکھا، مرا تو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، مرا تو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو یہ جو چیز دی جا رہی ہے آپ کو اور ہم کو، یہ چیز ہمیں اپنے فائدے میں استعمال کرنا ہے۔ لیٹر نمبر 31 نہج البلاغہ میں 31ویں لیٹر میں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اپنے لیے سیلفش ہو جاؤ، مطلبی ہو جاؤ۔ ہر چیز جو تم کو دی گئی ہے، ہر چیز جو تم کو دی گئی اس کو استعمال کرو جنت حاصل کرنے میں، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں مت رہو، اپنی جنت کے چکر میں پڑ جاؤ۔ اللہ کی رضایت کے پیچھے سیلفش ہونے کے لیے کہا گیا۔ ہم لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کو نہ بگاڑیں، اور دوسروں سے زیادہ ہمارے پہلو میں جو ہمارا دل نفس ہے اس کے چکر میں اپنی آخرت کو بگاڑنا یہ اچھا سودا نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کام کرتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سنت استدراج، اور یہ جو ہم لوگوں کو خدا کا اٹل قانون ہے جس کو اس نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر واقع کر سکتے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے، جو امام حسین چاہتے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، یہ فرش عزا، یہ ایام عزا جو ہم 2 مہینہ 8 دن مناتے ہیں، یہ کیا ہے؟
یہ اسی پیغام کو، اسی پیغام کو جو امام نے دعا میں کہا جس کو تو مل گیا، اس نے کیا کھویا؟ اس کا عملی کام جو امام حسین نے کیا تھا ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو خدا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے جناب اکبر کی قربانی کو کیوں پیش کیا؟ توحید کو بچانے. امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی قربانی کو کیوں پیش کیا؟ توحید کو بچانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے حبیب جیسے دوست کو بلایا، قربان کر دیا. کیوں؟ توحید کو بچانے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھانجوں کو، بھتیجے کو، اپنے اور بھائیوں کو، سب کو قربان کیا. کیوں؟ کیونکہ جس کو تو مل گیا اس نے کچھ نہیں کیا، اور اصل وہ جس نے دیا تھا اس کی بارگاہ میں دیا، اور پھر اس کی بارگاہ میں دیا تو یہ ضائع نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ باقی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور آج کا زمانہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر اگر کوئی حسینی چلتے ہیں تو آج کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پچھلے 6 مہینے میں کتنا زیادہ کربلا اور امام حسین کا ذکر بڑھا. ہم تو محرم میں کرتے ہیں، لیکن ہم نے حتیٰ گودی میڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ محرم سے پہلے حسین کا ذکر ہونے لگا تھا، کیونکہ حسین نے یہ سکھایا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اگر تم قربان کرو تو تمہارا ذکر ہوگا. اور یہ ہم کو بتایا ہے کہ سر کٹا تو دینا لیکن سر جھکانا نہیں. دشمن سوچتا ہے کہ ان کو مارے گا، ان کے بڑوں کو مارے گا، ایک حسینی کو مارے گا تو کامیاب ہو جائے گا. نہیں، حسین کے ایک حسینی کو مارنے سے دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حسین کا پیغام ہے کہ سر کٹا دینا لیکن سر جھکانا نہیں. دکھنے میں لگے گا کہ یہ سر کٹا ہے یعنی ہارا ہے، اور اسی لیے ابن زیاد توحید کر کے کہے گا دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو جناب زینب کا وہ جملہ آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں، ما رأیت الا جمیلا. وہ چاہتے ہیں کہ حسین ایک حسینی کو مارنے سے امام حسین اور حسینیوں کے ذکر کو مٹائیں. حتیٰ گودی میڈیا میں حسین کا ذکر ہونے لگا تھا اور کربلا کی یاد بننے لگی تھی، کیونکہ ما رأیت الا جمیلا. یہ سب علامت اس بات کی کہ جو حسین کے راستے پر چلے گا اور اس راستے پر چلے گا تو خدا وند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ ان کو مٹنے نہیں دیا جائے گا. وہ مل گیا تو سب مل گیا. تو یہ جتنی قربانی امام حسین نے دی ہیں یہ تمام قربانیاں آسان کام نہیں لیکن کی، اور ان قربانیوں کو دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ توحید کو بچانا ہے. اور اسی وجہ سے کسی بھی قربانی کو دینے کے بعد شکایت نہیں تھی. ہاں، لیکن ایک قربانی کو دینے کے بعد ایک قربانی ایسی تھی کربلا کے میدان میں کہ جس قربانی کو کہا جا سکتا ہے سب قربانی. جس وقت پہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے چاہنے والے بہت یاد آئے، 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے عصر عاشور چوتھے امام سے گفتگو کے درمیان جب آتے ہیں اور جانے کے لیے ودا لے رہے ہیں کہ اب میں جانا چاہتا ہوں. ایک روایت ملتی ہے شام غریباً تک جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے کو ڈھونڈتے ہوئے بابا کی لاش تک کے پہنچتی تو لاش سے آواز آئی. وہ جو ہے لیکن ظاہراً دوسری روایت زیادہ مضبوط ہے. کیا آواز آتی ہے؟ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی. اے میرے شیعہ جب بھی ٹھنڈا پانی مجھے یاد او سمعتم بغریب او شہید فانذرونی. جب بھی کسی غریب کا یا شہید کا ذکر سننا فانذرونی مجھ کو مل گیا، کیونکہ ہر شہید اور ہر غریب سے زیادہ مصیبت مجھ پر آئی. اب اس کے بعد کا جملہ اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اس جگہ پر جس قربانی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے سخت قربانی ہو سکتی ہے. وہ جگہ ہے جہاں جس کو یاد کر کے امام حسین کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. میں چھوٹے سے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا، کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا. فابوا ان یرحمونی. اور ان لوگوں نے پانی پلانے سے انکار کیا.
پتہ ہے کیسے پانی مانگ رہے تھے؟ توجہ کیجیے گا، بس اس تصور کی شرط ہے اور پھر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. جس وقت جناب آپ سے بچے کو لیا ہے تو اپنی آواز کے دامن کو اس بچے کے اوپر ڈالا تھا. کیوں ڈالا تھا؟ کیوں ڈالا تھا؟ تاکہ دھوپ کی تمازت اور گرمی سے اس بچے کو بچا سکے اور اپنی آغوش میں لے کر ہوا کا سایہ کر کے اس بچے کو لے کر نکلتے ہیں تاکہ دھوپ کی گرمی سے اس کو بچائیں اور روشنی سے اور تمازت سے بچائیں. اور جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں اماتا رہو نہ کہیں یتلذہ. کیا تم دیکھ رہے ہو کس طرح سے اپنے ہونٹوں کو کھولتا اور بند کرتا ہے؟ یتلذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یتلذہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو پانی مل بھی گیا تو یہ زندہ بچنے والا نہیں ہے. ساقی کوثر کا بیٹا ہے، فخر اسماعیل ہے، اور کیسے پانی مانگ رہا ہے؟ اپنے بچے کے ہونٹوں کو دکھا کر. دیکھو کیسے یہ منہ کھول رہا اور بند کر رہا ہے. اسے پانی مل بھی جائے گا تو یہ زندہ نہیں بچنے والا ہے. لیکن اس جملے کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِ. ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کیا. ذرا تصور کیجئے ایک نارمل انسان، معمولی انسان بھی جب بچے کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو رحم. یہاں حسین کا صرف بچہ نہیں ہے بلکہ وہ بچے کے بارے میں یتلذہ بھی کہہ رہے ہوں کو کھول اور بند کر رہا ہے، اس حالت کو بھی بیان کر رہے ہیں. لیکن کسی کا بھی دل نہیں پسیجا. اور پھر اس کے بعد جس کے اوپر تھوڑی دیر پہلے ہوا کا سایہ کیا تھا، پتہ ہے کیا کیا امام حسین نے؟ اسی بچے کو جس پر ہوا کا سایہ کیا تھا اسی بچے کو چلتی زمین پر یہ کہہ کر لکھاتے ہیں کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو تم آگے بڑھو اور اس کو پانی پلا دو. جب پھر کوئی آگے نہیں بڑھا تو پھر کہتے ہیں فَسَقَوْهُ ہو. ہاں ان لوگوں نے اس کو سیراب کیا لیکن پانی سے سیراب نہیں کیا، تیرے سے شعبہ کے ذریعے سے اس بچے کو اس کے خون سے ہی سیراب کر دیا تھا. القوم الظالمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قبول فرما خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہم لوگوں کو خدا کے عقل قوانین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی، اس مجلس کا، ان آیتوں کا اور اس ذکر مصیبت کا ثواب ان کو ایصال فرما. خدایا تمام مرحومین جو یہاں در، تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین، خدایا اس مجلس کا ثواب انہیں ایصال فرما. خدایا تمام مومنوں کی، تمام مسلمانوں کی، تمام مظلوموں کی حمایت اور نصرت فرما. خدایا ظالموں کو نیست و نابود فرما. حق کے پرچم کو سر بلند اور باطل کے پرچم کو سر نگوں فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی مدد کرنے والوں، ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.